اخیر کی ہونا منجے تے لوگوں نے پاؤنا تے تنگ جہا تھان ہونا جتنے اندھیرا ہونا اتنے جا کے سٹ ہونا تینوں لوگوں تو قبر دے اندر چلے جانا کوئی روشنی نہیں کوئی ہوا نہیں ہوتی تو گردی شاہ ترکستان ترا سب کسرو سب بستان بد جائے تو گورستان بتاری کیوں تنائی میں نے اللہ رحمت فرمایا مولانا مرزا خان بریلوی رحمت اللہ جدو خیال کیتا بیا درا لوڈ شیڈنگ ہوندی ہے گوپا نے راہ اللہ ڈر جانے ٹھیک ہی ہوگا نیانے رون لگ پہ قبر تاری اندھیرا لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چل جدو فکر پیدا ہوئی قبر دے میرے کی بنوں گا اسے رسولہ دی محبت کا داغ دل چلا لے کیا چمکلاؤں لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے اس کو خواجہ صاحب فرمایا بندیا خدا دیا تو بادشاہ بن جا باغاں دا مالک بن جا ود جائے تو گورستان بتاری کی ہوتا نا ٹھکانا تخیر ہوئی ہونا نا حکمران ہوئے کہ بادشاہ قبرستان ہونا تنگ دی جگہ ہونی تو اسے ہونا تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیران ود تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیران مجرمانیاں صفاں کھڑیاں ہونیاں اللہ تختے ہونا فرشتے کھڑے ہونے ہتھ کریاں کہ جہنم پڑ گیا ہونا تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیران تو اسے بے بس اور حیران پریشان کھڑا ہونا کہ ہن کی بنے نہ پتر مدلی ہونے نہ بیوی ہونی نہ یار دوست نہ وکیل ہونا تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیران بے بس ہو کے بے اپنا اسے کوئی چارہ دیکھنا ہونا آگی ہے نا تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیران بدر ساخر تو ہے نالا اور بے کفا شرمندی ذلت تو بچ جا کی پلے چرے ہونا تو رات کڑیاں لگی جا جہنم سے رہے اللہ پاک نے فرمایا جہنم پہ سلو پھیل جائے مارو انہوں بیڑیاں چھڑ دو دوزخ دے جو سے آکھنا ذوق انہا کن تلذیذ الجد چک سواد ہونا تو بڑا دنیا جی مزد بنیا پھرلا تھی چودری سواد دیکھ ہون پر کئی چنوں ملیا او دے بارے جاوے بدر ساخر تو ہے نادا ازاں فضا رسوائی بے عقل ہے گیا تے بے وقوفا اس ذلت رسوائی تو بچ جا کروڑا مخلوق ویندی ہونی جنوں چھتر پہ رہا تیرا اب تو سوا کوئی نہیں سنتا توحید وہابی بڑھا کر توحید وہابی بڑھو اے جنت تبا لاؤ سنت دی محبت آئے تو بریلوی بنو کہ رسول اللہ دی شان بھی پہچانو ایویں نہ کیا کرو کہ نبی نیرا بشر ہے بشر پشر نہیں اور ٹھیک ہے کہ بشر ہے مگر سید البشر ہے نہ ہوتا کوئی جمنا تو نہ جمنا اتنے انہوں دی منو تے صحابہ کرام دی گل آئے کوئی گل نہیں سپاہے صحابہ بھی سچی ہے تے رسول اللہ یار یہ ساتھی نہ ملتے دین کی طرح پھیل مر گیا سب کو لٹاتا وہ بھی منو حسبک اللہ میں تباک من المومین اللہ اللہ تیرے لیے اللہ کافی ہے تے وہ ساتھی کافی ہے جڑے تیرے پیرو اللہ نے اپنے نال لایا یہ ساتھی بھی جنوں میرے ارگے لبے بالکل قربان ہے جدو یہ باری آوے تے نبی پاک دا خاندان کو ایرے گہرے دا خاندان ادو شیعہ ہو جایا کرو کہ آل البیت دا برابر ہی کوئی گل یہ ساری تقسیم کار ہے اللہ نے مزدوراں دا کام دتا بن تے سارے اپنی ڈیوٹی دے رہے بندے بن کے رہن پیار نہ ایک دوسرے ساتھی نہ لارن قصہ کوئی نہیں صرف فتور ٹھڑ دا لالچ نے برباد کیتا تے بربادی ہو گئی ہے اور گل کھ بھی نہیں مسئلہ حقیقت توحید بالکل موحد کہ اللہ نہ کیوں شریک کرنا اللہ نے دنیا کلے بنائی ادو کو نبی والی انہوں نے حصہ پاؤں تے ہن چلاؤن والی تھک گیا کوئی کمزور ہو گیا بھی بڑھا ہو گیا یا مارا پہ گیا بھی مادر ہن بڑیاں نبیاں دے حوالے کرے یہ کم نہ کرے تو الحی القیوم کلا ہی پیدا کرنا اس لیے مسلم کی حیثیت کو تو پہلے پہچانو ذمہ داریاں تو بعد کی بات ہے کہ مسلم کریں گے مسلم کون ہے مسلم جو حضور کو آخری نبی مانتا جو اس عقیدے کو مانتا اس بیچارے کو نہ کہیں کہ یہ ہمارا بھائی نہیں اس کو کافر کوئی نہ کہے اس کی مسجد میں جائیں نماز پڑھیں صاف سن لیں میں نے کتاب اس پر لکھ میرا اعلان ہے کہ کوئی ملا مولوی چار امام جو گزرے ہیں پہلے اہل سنت کے ان کی فتویٰ دکھائے ان کے زمانے میں یہ سارے گروہ پیدا ہو گئے تھے خارجی پیدا ہو گئے تھے رافضی پیدا ہو گئے تھے مرجع مذہب کسی امام نے فتویٰ نہیں دیا کہ ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھیں یہ متاثرین کی اجازت مولانا عبداللہ لکھنوی رحمۃ اللہ یہ ساری کتابیں جو فقہ کی بھر دی ہیں فلاں مسلمان نہیں ہے اس کے پیچھے نماز یہ بعد کے لوگوں کی شرارتیں ہیں ائمہ اربعہ جانتے تھے کہ ان میں سے کوئی کافر نہیں یہ ہمارے بھائی ہیں کچھ مسئلوں میں غلطی ہو سکتی اس لیے پہلے تو میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کی کہ مسلم بات ہے باحیثیت ہے مسلم ہماری پہلا مسلم کی ڈیفینیشن کریں مسلم ہے کون جو اللہ کو مانتا اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا مسلم
اس کی تکفیر کا اور اس کو کافر کہنے کا کوئی نہ سوچے. جس نے کہا وہ خود ملا کافر ہو جائے گا. تو ایک کلمہ کو کافر کہتا ہے. کسی کو کافر نہیں کہنا. ہمارے دینی بھائی مسلمان، کسی مسجد میں نماز کا وقت ہے، جو پیشانی پر پڑے گا کہ اس میں لکھا حنفی دیوبندی، حنفی بریلوی، اہل حدیث شیعہ، میں یہاں نماز نہیں پڑھوں گا، اس کی کہیں بھی نماز نہیں ہو. یہ مردود اور لعنتی آدمی ہے. کیوں پڑھا تو میرے اوپر؟ جا مسجد میں داخل ہو، قبلہ رخ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن تلاوت کر رہے ہیں، پیچھے کھڑا. کسی دین میں نہیں آیا کہ امام کا عقیدہ جو ہے اس کو دریافت کرے. یہ ان کی اپنی شرارت ہے مولویوں کی. عقیدہ اس کا کوچ ہو، اللہ کو حساب دے گا. ہمیں صرف دیکھنا ہے کہ وہ رکوع سجود ٹھیک کر رہا، قرآن صحیح پڑھ رہا، قبلہ رخ ہے. اللہ خیر چلو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ سے زیادہ کون پرہیزگار ہوگا؟ اتنا متقی صحابی، اور صحابی کا بیٹا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میدان عرفات میں ایک مرتبہ یہ تماشا لگا کہ 3 گروہ اکٹھے ہو گئے، زبردستی مسلح پر قابض ہو گئے. ایک حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ کا گروہ تھا، ایک طرف عبد الملک بن مروان کا گروہ تھا، ایک طرف خارجی تھے، نجدہ خارجی جو تھے ان کے بھی لوگ آئے ہوئے. تینوں آپس میں ٹکراتے تھے، لڑائیاں ہوتی تھی. عبداللہ بن عمر جنہوں نے سے کسی کا ساتھ نہیں دیتے، کسی لڑائی میں ایسا نہیں لیتے تھے کہ میں نہیں کلمہ گو کی لڑائی میں. مگر نماز جس کو بھی موقع ملتا پڑھانے کا، خارجی پڑھائیں پیچھے پڑھ لیتے، زبیری پڑھائیں پڑھ لیتے، اون بھی پڑھا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ ان میں سے کسی کا ساتھ تو دیتے نہیں، نماز پڑھتے. انہوں نے کہا اللہ کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی کے کام میں ساتھ دو. جب یہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے بلاتے، جو بھی بلائے گا پڑھیں گے اس کے لیے. جب یہ کہیں گے آؤ مسلمانوں کو قتل کرو، ہم نہیں چاہتے. وہ شرارتی باتیں یہ کرتے رہے، میں نہیں ان میں آؤں. جب نماز کے لیے کہتے ہیں نماز میں کیوں نہ پڑھ، کوئی فرق نہیں. بالکل میں یہ بات ایسے نہیں کہہ رہا کہ سنی سنائی. الحمدللہ طارق نے بیان کیا، رب بھی میرا حال، میں طالب علم پڑھتا رہتا ہوں اور ہر گروہ کو میں نے پڑھا اور ان کی کتابیں اصل میرے پاس ڈھیروں کے ڈھیر. ان کو بھی اگر حوالہ چاہیے مجھ سے اگر پوچھتے ہماری کتابوں میں کیا لکھا. میں جانتا ہوں کہ ان گروہوں میں کوئی کافر نہیں. الحمدللہ میں نے پوری بصیرت سے معلوم کر دیا کہ یہ سارے گروہ رسول اللہ کے دیوانے ہیں، ایک ایک سے بڑھ کر حضور کا عاشق ہے. صرف باتیں لوگوں تک ایسی بعد میں پہنچی ہیں جس کی وجہ سے وہ بیچارے پھنسے گئے. شیعوں کو کچھ چیزیں پہنچ گئیں کہ اس طرح صحابہ نے ظلم کیا، اس پر لگا دیکھا انہوں نے بھی ظلم کرتے نہیں، کتابوں میں لکھا ہے ایسی باتیں کہ اگر اس میں 1% بھی صحیح ہے تو صحابہ کو اچھا نہیں کوئی شک کیا سکتا. ان بیچاروں نے وہ چیزیں سنی ہیں، اس پر لگ گئے. ہمیں لوگوں نے بتایا وہ بڑے منصف تھے، نیک تھے، حضور کے دیوانے، ہم اس پر لگ گئے. کافر کوئی نہیں، سب رسول اللہ کے عاشق ہیں. جو پہنچا اس پر لگی. دل میں جگہ دے اس بات کو. آج میاں عبدالواحد صاحب کے گھر میں بات کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں مجھ پر یہ ذمہ داری ہے، بالکل اللہ کی طرف سے امانت ہے کہ میں ایک لمحہ ضائع نہ کروں، آپ لوگوں تک صحیح بات پہنچا دوں کہ پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں پہنچا دو انٹرنیٹ پر کہ کوئی کلمہ کو کافر نہیں ہے. یہ سب مسلم ہیں، بھائی ہیں. نہ کسی کے امام بارگاہ پر بم پھینکو، نہ وہ تم پر نمازوں میں بم پھینکے. اللہ کی یہ توبہ کر، تم مسلم ہو، ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ. مسائل کی کوئی بات نہیں کسی کا صحیح غلط ہے. مسلم اور مسلم ہونے کی حیثیت تم بھائیوں سے بڑھ کر ایک دوسرے کے بھائی، اس سے زیادہ کوئی رشتہ نہیں. اس لیے اللہ کا خوف کرو. جو صدیوں سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، ان کے باپ دادے لا اللہ پڑھتے، آپ ان کو قتل کر رہے ہیں. مسلم بنے، اور مسلم وہ ہے جو حضور کو اپنا آقا مانتا. بس ہم نہیں دیکھیں گے وہ کون سے فرقے کا، کس نسل کا، کس ساری باتیں پاؤں تلے راؤنڈ ڈالیں گے. جب اس نے کہہ دیا جیسا آقا کو تو مانتا میں بھی اس کو مانتا. ہمیں اس کے سوا کوئی شے نہیں چاہیے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے نام. یہ عبدالواحد صاحب ناظم ہونے کی وجہ سے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، یہ کونسلر ہونے کی، میں مولوی ہونے کی کوئی حیثیت، کوئی میری شان نہیں. میری اور آپ کی سب سے بڑی عزت ہے کہ ہمارے سروں پر خاک ہے رسول اللہ کے قدموں، ہم حضور کے دامن سے چمٹے ہوئے ہیں. یہ اتنی بڑی دولت اللہ کی قسم جس کا ہم کوئی بدلہ ہی نہیں دے سکتے. اللہ نے جو انعام کیا کوئی بدلہ دے سکتا. اور جب میں خواجہ حافظ شیرازی کا یہ شعر پڑھتا ہوں، حافظ صاحب نے ایک موقع پر کہا، نہ تنہا من براں گلے عارض غزل سرائے بس کہ اندلی بے تو از دہرت تر ہزاران. اپنے پیارے کو کہتا ہے کہ صرف اس پھول پر میں ہی صرف بلبل نہیں ہوں. نہ تنہا من بڑی گلے عارض غزل سرا، میں نہیں صرف اکیلا تیری تعریف کرا، بات حضور کی ہے کہ اندلی بے تو از دہرت تر ہزاران. جدھر نظر دوڑاتے ہیں ہزاروں بلبلیں ہیں جو کیا کریں گے، تعریفیں کر کر کے تھک گئے، شاعر تھک گئے، عالم تھک گئے. اور رب کی قسم وہ سمندر میں سے قطرہ بھی نہیں بیان کرتے. ساری عمریں گزر جائیں حضور کی شان نہیں بیان کرتے.
جو مرتبہ حضور کو اللہ نے دیا. اور میں نے دیکھا کہ اس بارے میں امت میں سے کسی نے کوتاہی نہیں کی. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں یہ وہابی اور اہل حدیث لوگ یا دیوبندی گستاخی کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بریلوی کر. جھوٹی بات. ان میں سے جس کا آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ ان میں سے ایک سے بڑھ کر دوسرے سے زیادہ حضور کی عزت ہے. کوئی بے ادبی نہیں کر رہا, اپنا اپنا انداز ہے, سب حضور کے دیوانے. یہ ایک گلاب کے پھول پر بلبلیں ہیں جو چہک رہی ہیں, اپنا اپنا انداز. اب دیکھیں جب ہم مولانا حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جاتے ہیں, کوئی کسر چھوڑی؟ کیسا بیان کیا انہوں نے؟ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. دو باتیں ہوتی ہیں انسان میں, ایک خلق ایک خلق. خلق نظر آتا ہے, یہ چہرہ مورا جو ہے شکل صورت یہ خلق ہے, اور اندر جو ہے کریکٹر صبر شکر رضا تسلیم جو اندر خوبیاں وہ خلق. وہ کہتے ہیں قرآن میں جب پڑھتے ہیں, فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں تو کسی کی تعریف میں اللہ نے یہ کہا انک لعلی خلق عظیم, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا. عظیم سے آگے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے. وہو العلی العظیم, جب کسی کی عظمت بیان کرتے ہیں کتنا مرتبہ اس کا, العظیم الذی لا منتہی لعظمتہ, جس کی شان کے آگے کوئی حد نہیں ہے. عظیم, تیری خلق کو حق نے عظیم کہا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. ظاہری شکل بھی ایسی بنائی کہ جس صحابی نے 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا, حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور نے اس وقت سرخ جوڑا پہنا ہوا تھا, میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا کبھی حضور کی طرف دیکھتا, اللہ کی قسم حضور مجھ کو چاند سے زیادہ خوبصورت. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خال کے حسن و ادا کی قسم. جس نے تجھ کو پیدا کیا میں اس خدا کی قسم سے کہتا ہوں. مولانا مرزا خان کہتے ہیں کہ نہ تیرے جیسا کوئی بنایا نہ بنائے. کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خال کے حسن و ادا کی قسم. پھر ہم دیوبند کی طرف گئے کہ تم لوگ کیا کہتے ہیں. میں نے دیکھا کہ جس شخص نے دیوبند کی بنیاد رکھی تھی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اب جو ان کا پڑھے گا اسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے ہر شخص رسول اللہ کا کیسا خادم تھا, کیسا محاذ اس نے سنبھالا ہوا تھا. جو دین پر حملہ کا حاضر ہوتا تھا یہ اللہ کے دین کے ڈیفینڈر تھے, محافظ کھڑے تھے, سر کچلتے. سوامی دیانند کھڑا ہوا, پادری فانڈر کھڑا ہوا, مولانا محمد قاسم نانوتوی اللہ میں آ گئے, ان کو بھاگتے اور راستہ نہیں ملا. اب انہوں نے لمبا قصیدہ کہا جس میں کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بل بشر کے خدا, اگر وجود نہ ہوتا تمہارا آخر کار. اگر آدم علیہ السلام کی نسل سے حضور آپ نے نہ پیدا ہونا ہوتا, اللہ آدم کے پتلے کو کبھی ہاتھ نہ لگا. اللہ نے کیوں آدم کو بنانا؟ لگاتا ہاتھ نہ پتلے کو بل بشر کے خدا, اگر وجود نہ ہوتا تمہارا آخر کار. اور جب قصیدہ ختم ہوا 2-3 صفحے کا, بڑی لمبی نعت ہے, اور آخر میں تمنا ظاہر کی. اب نالائق لوگ کہتے ہیں, اگر میں کہتا ہوں میں سگے مدینے کا کتا, یہ کئی ہے حدیث اعتراض کرتے ہیں تو ناپاک جانور. بھائی عقل کریں, یہ محاورہ ہے, وہ کتا نہیں بننا چاہتا. آج ہی کی بات کہتا کہ حضور کے دربار کا میں کتا ہی بن جاؤں, وہ پاک ناپاک کی بحث میں نہیں پھنسا ہوا. آپ اپنی نالائکی سے بحث میں الجھتے ہیں. تو مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امیدیں لاکھوں ہیں. آپ ذرا صبر سے سنیں, میں میاں عبدالواحد صاحب کا شکر گزار ہوں, مجھے موقع دیا. یقین جانے رسالت مآب علیہ السلام کا تذکرہ میری رضا ہے. میں سمجھتا ہوں نالائق ہیں جو حضور کی امت میں ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں. آپ کا امتی ہونا کوئی چھوٹی بات ہے. تو فرماتے ہیں مولانا پھر آخر میں تمنا کہ میں چاہتا کیا, امیدیں لاکھوں ہیں. کہتے ہیں امیدیں تو ختم ہی نہیں ہوتی, آدمی یہ بھی چاہتا, یہ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار, وہاں کے کتوں میں مجھے شمار کر لیا. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں, مروں تو کھائیں مدینہ کے مجھ کو مور و مار. وہاں میری قبر بنے, وہاں کے سانپ اور کیڑے مجھے کھا دیں. پھر فرماتے ہیں جو یہ نصیب نہ ہو اور کہاں نصیب میرے کہ میں ہوں اور سگانے حرم کی تیرے کتاب. مگر قاسم بیچارے کی کہاں یہ قسمت کہ یہ مدینے کے کتوں میں پھرے, میں تو ہندوستان میں پھنسا ہوں. تو پھر کہتے ہیں اڑا کے بعد میری خاک کو پس مرگ کرے حضور کے روضہ کے آس پاس میں تھا. میں جب مر جاؤں اور میری لاش تو مٹی ہو جائے تو ہوا مجھ پر مہربانی کرے کہ یہ میری مٹی کو اڑاڑ جائے اور حضور کے روضہ کے آس پاس بکھے, میری مٹی وہاں پہنچ. جو یہ نصیب نہ اور کہاں نصیب میرے
کہ میں ہوں اور سگان مدینہ کی تیرے کی تار، اڑا کے بعد میری خاک کو پس مرگ کرے حضور کے روضہ کے آس پاس نثار۔ پھر بیچارے کہتے ہیں یہ بھی کیسے ہوگا، میں چاہتا ہوں کہاں جائے گی میری نیت، ولے یہ رتبہ کہاں مشت خاک قاسم کا، کہ جائے کوچا ہے اتھر میں تیرے بن کے غبار۔ آخر میں کہتے ہیں بس اب درود پڑھ اس پر اس کی آل پہ تو، کہ تا وہ خوش ہو اس سے تجھ سے اور اس کی اترتے تھا۔ بس درود پڑھ الہی اس پہ اور اس کی آل پہ بھیج، وہ رحمتیں کہ عدد کر سکے نہ ان کو شمار۔ کسی کمپیوٹر میں نہ آئے اتنے درود حضور پر نازل کر۔ سن لیا دیوبندی کا۔ پھر میں شیعوں کی طرف گیا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، اس کتاب کو دیکھا جو صحیح بخاری کے درجے کی، کافی کو دیکھا، اصول کافی میں پڑھا، رسول کریم علیہ السلام کے حالات میں آیا کہ لوگوں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کہا کہ امام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا ہمارے دادا نے تو امیر المومنین علی علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا ما برا اللہ نسمۃ خیر من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کوئی جان ایسی نہیں پیدا کی نہ زمین میں نہ آسمان میں جو محمد رسول اللہ سے بڑھ کر، حضور سے بہتر اللہ نے کوئی پیدا نہیں کیا۔ بل جو بنانا تھا نا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کیا بیسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ تھا، اللہ نے وہ سانچا ہی توڑ دیا، نہ آپ جیسا بنایا نہ بنائے گا، بالکل کوئی نہیں بنایا نہ بنائے گا، حضور کو بے مثال بنایا، اپنی کائنات میں ایسا بنا دیا جس کی کوئی نظیر اور مثال نہیں۔ بھوپال چلا گیا پھر میں، اور میں نے اس شخص کو دیکھا جس کی وجہ سے ہندوستان میں یہ تحریک اہل حدیث پھلی پھولی، جس کو اللہ نے موقع دیا کہ شاہ جہان بیگم جو ریاست بھوپال کی بیگم تھی، نواب تھی، انہوں نے اس سے نکاح کر لیا۔ سید نواب صدیق حسن خان ہم تو 300 سے زیادہ کتاب لکھی عربی میں، قرآن کی تفسیریں حدیثیں، اور سارے اس ملک میں نیل اوتار فتح الباری انہوں نے لا کر چھپا کر لوگوں کو، ان کا سیدھا نفس تیج دیکھا کہ نواب صاحب آپ کیا کہتے ہیں حضور، لم یخلق اللہ القدیر عدیلہ فی عزت و فضیلت و دجال، اللہ نے رسول اللہ کے برابر کا کوئی پیدا نہیں کیا، جو شان اور مرتبہ حضور کو دے دیا کسی کو نہیں۔ جدھر دیکھا لوگ حضور کے دیوانے نظر آئے، اس پھول پر بلبلیں جو ہیں طواف کرتی نظر آئے، کوئی گستاخ نہیں نظر آیا، کوئی گمراہ نہیں نظر آیا۔ یہ لوگوں کی تنگ ظرفی اور دماغ کی تنگی ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں کہ ہم ہی مسلم ہیں، دوسرے مسلم نہیں، سب مسلم۔ آپ اس کنویں کے مینڈک کی طرح نہ رہیں، نکلے اس کنویں سے سمندر میں چلے جائیں، سب نظر آئیں گے کہ بڑے بڑے عالم ہیں، تہجد گزار ہیں، اولیاء اللہ ہیں، شیعوں میں بریلویوں میں کوئی کافر نہیں۔ مسائل ایسے ہی کسی کو جب پہنچا بیچارہ سمجھ رہا کہ حضور نے یہی فرمایا، کوئی وہی نہیں آ رہی کسی کو، نہ حضور مل رہا کہ فاصلہ ہو جائے کہ آپ نے رفع یدین چھوڑ دیا تھا یا نہیں چھوڑ دیا تھا۔ جن بیچاروں کو پتا چلا آپ آخر تک کرتے رہے، وہ اپنے باپ کی سنت سمجھ کر کرتے، انہوں نے کہا حضور کرتے رہے، کیوں اجر نہیں ملے گا؟ جو نہیں کرتا وہ بیچارہ کہتا ہمیں تو علماء نے بتایا کہ حضور پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دیا۔ اب یہ بات صحیح ہے غلط، علماء فیصلہ کرتے، پھر ایک آدمی نے اگر چھوڑ دیا کہ علماء کہتے ہیں یار حضور نے چھوڑ دیا، اس بیچارے کی نیت کا اس کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ ظلم کرے گا، دیکھے گا کہ اس بیچارے کو یہی خبر ملے گی، میرے حضور کا یہی پتہ چلا تھا، وہ جو کر رہا ہے سمجھ کر یہی کر رہا ہے کہ رسول اللہ کا یہ عمل ہے۔ اس لیے ناراض نہ ہوں، دل تنگ نہ کریں، ایک ہی سب میں کھڑے ہیں، آپ رفع یدین کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے، خوش ہو جائیں، آپ کا دل پھول کی طرح کھل جائے کہ یار ایک نمونہ حضور کا میرے پاس ہے، دوسری تصویر اس کے پاس، کوئی ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر سفیان ابن عیینہ کی طرح کریں، میرا مشورہ یہ مولوی مان لیتے تو ہر عالم جو تھا وہ کبھی رفع یدین کرتا، کسی نماز میں چھوڑ دیتا، اہل حدیث بھی اسی طرح کرتے، دیوبندی بھی اس پر آ جائے، اور اس سے کوئی اسلام نہ ان کا برباد ہوتا، حضور کی ساری سنتوں پر عمل ہو جاتا، کوئی نہیں آپ نے نہ بند کیا نہ چھوڑا۔ اسحاق ابن یوسف بہت بڑے حنفی عالم ہیں، خود مولانا عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پڑھ لو حنفی علماء کے تذکروں، وہ حنفی ہوتے ہوئے رفع یدین کرتے سی نہیں، اور مولانا عبدالحی لکھتے اس سے ان کی حنفیت برباد ہوگی، کیا نقصان پہنچا حنفی کا؟ انہوں نے کہا بھائی میں نے چھان بین کی، مجھے یہی پتا چلا کہ حضور آخر تک کرتے، سبحان اللہ۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ چھوٹی باتوں کی وجہ سے اس رشتے کو نہ قطع کریں جس نے ہم کو جوڑ رکھا ہے۔ حضور کو ماننے کی وجہ سے ہم ایک ہے، اس پر کینچی نہ چلائیں، جو آپ کو ملتا آپ اس پر عمل کریں، دوسرے بھائی کو بھی جینے دیں، آپ دل کھلا کریں کہ وہ بھی الحمدللہ حضور کا طریقہ سمجھ کر رہا ہے، میری اس کی کیا دعوت، بالکل خوش ہونا چاہیے۔